ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے سیشن کے دوران لندن کے میئر صادق خان پر سخت کرٹیسزم کیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ صادق خان کے خلاف اپنی ہیٹ سپیچ کر چکے ہیں۔ اسی طرح وہ نیو یارک کے میئر کینڈیڈیٹ زہران ممدانی پر بھی اسی طرح کے اٹیکس کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر مغرب کو اسلام اور مسلمانوں سے یہ ہیٹریڈ کیوں ہے اور شریعت کے نام سے وہ اتنے الرجک کیوں ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ اصل میں اسلام اور مغرب کا کانفلکٹ کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے جو ہمیں زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا سسٹم آف لائف وہی پر مبنی ہے۔ انسان خدا کا بندہ ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ اپنے ہر عمل کا اکاؤنٹیبل ہے۔ اسلام کی سوشل سٹرکچر کی بنیاد حیا، عفت اور فیملی ویلیوز پر قائم ہے۔ اسلام کا اکنامک سسٹم سود سے پاک، جسٹس اورینٹڈ اور عدل پر مبنی ہے، جبکہ اس کے برعکس مغرب کا سسٹم سیکولرزم، میٹیریلزم اور ہیڈونزم پر مبنی ہے۔ فرد کی فریڈم کو سب سے بڑا پرنسپل سمجھا جاتا ہے۔ مذہب کو پرائیویٹ میٹر قرار دیا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں سیکشول فریڈم، فیشن اور پرسنل ڈیزائر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ آئیڈیالوجی دنیا کو ایک ایسی سیولائزیشن کی طرف لے جاتی ہے جس کی ایکسٹیریئر تو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے لیکن اسپرچول ویکیوم کا شکار رہتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ مغرب کو چاہیے کہ وہ اپنے طریقے پر چلے اور مسلمانوں کو اپنے ویز پر چلنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مغرب اپنے پرنسپلز کو، اپنے ویلیوز اور لاز کو گلوبل سٹینڈرڈز بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جس کو گلوبلائزیشن کا نام دیا جاتا ہے، کہ ہمارے جو پرنسپل ہے جو انہیں اپنائے گا وہی پروگریسو ہے، وہی دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں، وہی ایک سیولائزڈ نیشن ہے۔ ہم انہی کے ساتھ چلیں گے اور انہی کو دنیا میں رہنے کا رائٹ ہے، لیکن جو اس کے برعکس چلے گا، جیسا کہ اسلام اور اسلامی سسٹم وہ ہمارے کرائیٹیریا پر نہیں اترتے، وہ زمانے کو نہیں سمجھتے، ان کا ترقی سے دور دور تک واسطہ نہیں، یہاں تک کہ انہیں جینے کا حق نہیں۔ اب یہاں تک تو آپ کو مغرب کی بدمعاشی کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کیسے وہ اپنے لاز، آئیڈیالوجیز، کلچر، اکانومی اور پالیٹکس کو زبردستی قوموں اور ملکوں پر امپوز کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس بات کو صرف ایک ایگزامپل سے سمجھیے کہ کیسے ویسٹ اپنے آئیڈیاز کو زبردستی پیپل اور کنٹریز پر امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے، جہاں ایک کمپلیٹ اسلامی سسٹم نافذ ہو، لوگ پیس اور پراسپیرٹی سے لائف گزار رہے ہو، جسٹس کا دورہ ہو، اسلامی ویلیوز کو پروٹیکشن مل رہا ہو، لیکن زمین پر گارڈ بننے کی کوشش کرنے والے ویسٹرن کنٹریز کو اپنے لاز اور پرنسپلز کے علاوہ کوئی اور سسٹم کہاں پسند ہے؟ ان کنٹریز کی پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، اور یہ بہانہ بنا کر اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے 48 کنٹریز مل کر افغانستان پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ 20 ایئرز تک افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو مارتے ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں، 20 ایئرز وہاں رہتے ہیں اور ہر قسم کی ایفرٹ ڈالتے ہیں، لیکن فائنلی ہار کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ان کا مین آبجیکٹو یعنی اسلامی سسٹم کو ختم کرنا،
وہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ لوگ فزیکل وار ہار جاتے ہیں. اب یہ ڈپلومیٹک وار کی طرف آتے ہیں, یعنی ڈپلومیسی کے ذریعے انٹرنیشنل ریلیشنز میں افغانستان میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ تب بھی ناکام دکھائی دیتے ہیں کیونکہ رشیا, چائنا اور دوسرے لوگ افغانستان میں دڑا دڑ آ رہے ہیں اور اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں, اور طالبان حکومت اپنے ویلیوز کے ساتھ, اپنی پرنسپل کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کنیکشن بڑھا رہے ہیں. اب جب ویسٹ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ اپنا اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں, یعنی انفارمیشن وارفیئر کی نیوز پروپیگنڈا, فیک انفارمیشن کے ذریعے پبلک اوپینین بناتے ہیں. آپ خود دیکھیے کہ ویسٹ اپنے لاز, ویلیوز اور پالیسیز کو لوگوں پر زبردستی امپوز کرنے کے لیے ایک ملک پر 20 ایئرز تک بمباری کرتا ہے, لاکھوں لوگوں کو شہید کرتا ہے اور باقی سروائیورز کو کنڈرات میں تبدیل شدہ ویرانے میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے, اور ان تمام کرائمز کو ایکسپٹ کرنے اور اپالوجی کرنے کے بجائے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیتے ہیں, الٹا الزام افغانستان پر ڈال کر گلوبل آڈینس کو ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس گلوبل کرائم میں اسے کچھ ضمیر فروش مسلمان بھی مل جاتے ہیں جو سچ بولنے کی ہمت تو نہیں رکھتے, باطل کی گود میں بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کو کرمنل بتاتے ہیں. اس طرح ویسٹ کے میڈیا وار کے وہ نیریٹو اور پروپیگنڈا کا پارٹ بن جاتے ہیں. کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے یو این سائیڈ لائن پر ایک نام و نہاد مولوی نے کس طرح فیکٹس کے برعکس مغرب کو سیٹسفائز کرنے کے لیے اوپریسر کو وکٹم اور وکٹم کو اوپریسر بنانے کی کوشش کی. یہ دیکھیے, اقوام متحدہ نے ایک ٹاپک رکھا جس کا ٹائٹل تھا ویپنائزیشن آف ریلیجن بائی دا طالبان. آپ پہلے اس ٹاپک پر غور کریں کہ یہ حقیقت کا بالکل الٹ ہے. طالبان مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں یا ویسٹ اپنے اصول, قوانین اور اقدار زبردستی لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا, وہ ہر طرح کی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, فزیکل وار, ڈپلومیٹک وار, انفارمیشن وار, اور اب ایسے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ایسے بکے ہوئے لوگوں کو بلا کر آئیڈیالوجیکل وار کے ذریعے اپنے اقدار لوگوں پر زبردستی توپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ کیسے یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. And let me be honest, the Taliban are not alone in this. Their ideology survives because many still hold on to the same outdated interpretations. یہ اسکالر دعویٰ کرتا ہے کہ طالبان جس شریعت کی بات کرتے ہیں, اور اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ان خیالات کے حامل لوگ ہیں, یعنی پیغمبر علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا, یا آج جو اسے سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, یہ بندہ بتاتا ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ اسلام ہے, اور یہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کر ہمیں اپ ڈیٹڈ اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. It's written in the blood. More than 70,000 innocent people in my own country, Pakistan, has been killed by this violence by Taliban. اب یہ بندہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ طالبان کی وجہ سے پاکستان میں اتنے سارے لوگ مرے, حالانکہ اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ اور اس کے ایلائز کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. And let me be clear, the Taliban cannot be defeated by bullets and B-2 bombers alone. The real battle is a battle of ideas. یہ عقل کا اندھا امریکہ اور اس کے ایلائز کو اکسا رہا ہے کہ طالبان کو جتنا ٹائم ملے گا وہ خطے اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے, یعنی ان پر ٹوٹ پڑنا چاہیے. اور یہ بندہ ان کو مزید یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے لیے صرف بندوق کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ ہم جیسے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ حاضر ہیں, بکاؤ لوگ حاضر ہیں, ہمیں ہائر کرو,
کچھ ڈالر دے دو، ہم آپ کے سنگ، ہم آپ کی پشت پر، ہم آپ کے شانہ بشانہ ان کے خلاف آئیڈیالوجیکل وار لڑیں گے۔ دوستو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ویسٹ اپنا کنونشنل وار، اپنا ڈپلومیٹک وار، انفارمیشنل وار ہار چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ آئیڈیالوجیکل وار بھی ہارنے والے ہیں۔ دین اسلام کی روشنی ٹرمپ کی اسلام اور شریعت کے خلاف ہرزہ سرائی یا ان جیسے بیکاؤ مولیوں کی ناکام کوششوں سے مان پڑنے والی نہیں، کیونکہ نور خدا کفر کے منہ پہ ہے خندہ زن، پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔